اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دور میں ایک نوجوان کو چوری کے جرم میں حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی عدالت میں پیش کیا گیا۔ جب تفتیش کرنے پر اس نوجوان کا جرم ثابت ہو گیا تو آپ نے شرع کے مطابق ہاتھ کاٹنے کا حکم صادر فرما دیا۔ وہ نوجوان فریاد کرنے لگا اور رونے لگا، معافی کا طلبگار ہوا کہ مجھے حضور معاف کر دیں، یہ میری پہلی چوری ہے، میں آئندہ کبھی بھی چوری نہیں کروں گا۔ عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا، تم غلط کہتے ہو، تم نے اس سے پہلے بھی کئی چوریاں کی ہیں۔ آخر اس نوجوان کو اس بات کا اقرار کرنا پڑا کہ واقعی اس نے پہلے بھی کئی چوریاں کی ہیں۔ اب وہ بجائے معافی مانگنے کے، اے امیر المومنین، میری گزشتہ چوریوں کا علم میرے اللہ تعالیٰ کے سوا کسی کو نہیں، آپ کو اس بات کی اطلاع کیسے ہوئی؟ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ مسکرائے اور فرمایا، اللہ تعالیٰ کسی کو کبھی اس وقت تک ذلیل و خوار نہیں کرتا جب تک کہ وہ برائی کی حد سے آگے نہ بڑھ جائے۔ سبحان اللہ۔ یہ ہے عمر، یہ ہے وہ عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ جن کو دیکھ کر شیطان بھی اپنا راستہ بدل دیتا تھا، اور ہمارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، اگر میرے بعد کوئی نبی ہوتا تو وہ عمر ہوتا۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دور خلافت کا ایک اور واقعہ، امیر المومنین حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ایک مرتبہ شدید سرد اور تاریک رات میں ایک جگہ آگ روشن دیکھی، چنانچہ وہاں تشریف لے گئے۔ ان کے ساتھ جلیل القدر صحابی حضرت عبد الرحمن بن عوف بھی تھے۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے آگ کے پاس ایک عورت کو دیکھا جس کے 3 بچے زار و قطار رو رہے تھے۔ ایک بچہ کہہ رہا تھا، امی جان، ان آنسوؤں پر رحم کھاؤ اور کچھ کھانے کو دو۔ دوسرا بچہ یہ کہہ کر رو رہا تھا، لگتا ہے شدید بھوک سے جان چلی جائے گی۔ تیسرا بچہ یہ کہہ کر رو رہا تھا، امی جان، کیا موت کی گوش میں جانے سے پہلے مجھے کچھ کھانے کو مل سکتا ہے؟ اور عورت سے پوچھا، اے اللہ کی بندی، تیرے اس حال کا ذمہ دار کون ہے؟ عورت نے جواب دیا کہ اللہ، میری اس حالت کا ذمہ دار امیر المومنین عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہے۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا، کوئی ہے جس نے عمر کو تمہارے اس حال سے آگاہ کیا؟ عورت نے جواب دیا، وہ ہم سے غافل رہے گا، یہ کیسا حکمران ہے؟ عورت نے جواب دیا، ہمارا حکمران ہو کر وہ ہم سے غافل رہے گا، یہ کیسا حکمران ہے جس کو اپنی رعیت کی کچھ خبر نہیں؟ یہ جواب سن کر حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ مسلمانوں کے بیت المال گئے اور دروازہ کھولا۔ بیت المال کا محافظ بولا، خیر تو ہے امیر المومنین؟ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس کا جواب نہیں دیا اور آٹے کی ایک بوری، گھی اور شہد کا ایک ڈبہ بیت المال سے نکالا اور چوکیدار سے فرمایا، انہیں میرے پیٹھ پر لاد دو۔ چوکیدار نے عرض کیا، آپ چاہتے کیا ہیں؟ حضرت عمر نے فرمایا، میری پیٹھ پر رکھ دو۔ چوکیدار نے عرض کیا، آپ یہ چیزیں اپنی پیٹھ پر نہ لادیں اے امیر المومنین۔ چوکیدار نے کوشش کی کہ امیر المومنین کا تیار کردہ سامان وہ خود اپنی پیٹھ پر لاد لے، لیکن امیر المومنین نے سختی سے انکار کیا اور اس سے یوں مخاطب ہوئے، تیری ماں تجھے کھو دے، یہ سامان میری پیٹھ پر لاد دو، کیا قیامت کے روز تم میرے گناہوں کا بوجھ اٹھاؤ گے؟ یہ کہہ کر حضرت عمر نے آٹا، گھی اور شہد اپنی پیٹھ پر لاد لیا۔ جب اس عورت کے گھر پہنچے تو آگ کے پاس بیٹھ گئے اور ان بچوں کے لیے کھانا پکایا۔ جب کھانا تیار ہو گیا تو اس میں گھی اور شہد کی آمیزش کی اور اپنے مبارک ہاتھوں سے بچوں کو کھانا کھلایا۔ یہ منظر دیکھ کر یتیم بچوں کی ماں کہنے لگی، قسم اللہ کی، تم عمر سے کئی زیادہ منصب خلافت کے اہل ہو۔ حضرت عمر نے اس سے فرمایا، اے اللہ کی بندی، کل عمر کے پاس جا، وہاں میں ہوں گا اور تمہارے معاملات کے متعلق اس سے سفارش کروں گا۔ یہ کہہ کر حضرت عمر واپس آ گئے اور ایک چٹان کے پیچھے آ کر بیٹھے رہے اور ان بچوں کو دیکھتے رہے۔ حضرت عبد الرحمن بن عوف نے حضرت عمر سے کہا، آئیے واپس چلتے ہیں کیونکہ رات بہت ٹھنڈی ہے۔
حضرت عمر نے فرمایا اللہ کی قسم میں اپنی جگہ اس وقت تک نہیں چھوڑوں گا جب تک ان بچوں کو ہنستا ہوا نہ دیکھ لوں جیسے میں نے انہیں روتے ہوئے دیکھا تھا۔ جب اگلے روز کا سورج طلوع ہوا تو اس یتیم بچوں کی ماں دربار خلافت میں گئی۔ وہاں اس نے دیکھا کہ حضرت علی بن ابی طالب اور عبداللہ بن مسعود کے مابین ایک شخص تشریف فرما ہے اور وہ دونوں حضرات اسے امیر المومنین کہہ کر مخاطب کر رہے ہیں، اور یہ وہی شخص تھا جس نے گزشتہ رات اس عورت اور اس کے بچوں کی خدمت گزاری تھی، جس سے اس نے کہا تھا اللہ اللہ میری حالت کا ذمہ دار عمر ہے۔ چنانچہ جب عورت کی نگاہ حضرت عمر پر پڑی تو گویا اس کے پاؤں تلے زمین کھسک گئی۔ امیر المومنین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے عورت سے فرمایا اللہ کی بندی تیرا کوئی قصور نہیں، چل بتا تو اپنی شکایت کتنی قیمت کے عوض فروخت کرے گی؟ عورت نے کہا معاف فرمائیے اے امیر المومنین۔ حضرت عمر نے فرمایا قسم اللہ کی تو اس جگہ سے ہٹ نہیں سکتی، قسم اللہ کی تو اس جگہ سے ہٹ نہیں سکتی ہو جب تک کہ میرے ہاتھ اپنی شکایت بھیج نہ دو۔ بالآخر حضرت عمر نے اس بیوہ خاتون کی شکایت اپنے مال خاص سے 600 درہم کے عوض خرید لی اور حضرت علی ابن طالب کو کاغذ قلم لانے کا حکم دیا اور یہ تحریر قلم بند کرائی۔ ہم علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور ابن مسعود اس بات پر گواہ ہیں فلاں عورت نے اپنی شکایت امیر المومنین عمر بن خطاب کے ہاتھ سے فروخت کر دی۔ پھر امیر المومنین حضرت عمر نے فرمایا جب میری وفات ہو جائے تو اسے میرے کفن میں رکھ دینا تاکہ میں اسے لے کر اللہ سے ملاقات کر پاؤں۔ یہ تھے ہمارے حکمران جو عوام کی جان و مال کے نگہبان تھے اور اپنی رعیت کا خیال رکھتے، کتنے سنجیدہ، خود کو کتنا ذمہ دار سمجھتے تھے۔ اللہ پاک ہمیں بھی ایسے حکمران عطا فرمائے۔